ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون اینما کانوا حیثما کانوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مبارک زندگی میں جو قیمتی جماعت اور شاگرد تیار فرمائے، دنیا میں کائنات میں ان کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام کے ان صحابہ میں ایک نوجوان ترین صحابی ہیں جن کا وصال جوانی میں ہوا۔ ان کا نام مبارک ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث میں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی وافرضہم زید بن ثابت واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ، حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت میں، یار اس کو ٹھیک کرو، کیا مصیبت ہو گئی، ہر جمعے کا یہ تماشا ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت کے سب سے زیادہ حلال اور حرام کے عالم معاذ بن جبل ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن یہ اعزاز انہیں نصیب ہوا۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا، معاذ بن جبل امتاً قانتہ ہیں، کسی نے کہا حضرت یہ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ
ابراہیم ایک جماعت تھے، ابراہیم فرما بردار تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو نہیں جانتا کہ امت کا معنی کیا ہے اور قانت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا امت کا معنی ہے عالم، اور سب سے بڑے عالم عبداللہ، سب سے بڑے عالم معاذ ابن جبل ہے، اور قانت کا معنی ہے اللہ اور رسول کا فرما بردار، اور معاذ ابن جبل اللہ اور رسول کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں۔ اس لیے معاذ ابن جبل امتاً قانتا ہے۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدی، ایک بار حضور پاک نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے پیار رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا انی احبک یا معاذ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کو آقا فرما دیں کہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ ساری امت حضور سے پیار کرتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے، اور حضور پاک ہیں کہ حضرت معاذ کو ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ نے جواب میں ارشاد فرمایا انی احبک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے بھی آپ سے محبت ہے، جیسے آپ کو مجھ سے محبت ہے مجھے بھی آپ سے بے حد محبت ہے۔ ایک جوان حضور کا محبوب ہے اور حضور کا محب ہے، ایسی اوصاف ہیں کہ حضور اس سے پیار فرما رہے ہیں اور وہ حضور پاک سے پیار فرما رہے ہیں۔ اب دونوں طرف سے محبت کا اظہار ہوا، پھر فرمایا معاذ نصیحت فرمائی، اور یہ نصیحت آپ کو سنانا ہے۔ فرمایا معاذ ایک یار کی یار کو نصیحت ہے، ایک محب کی محبوب کو اور محبوب کی محب کو نصیحت ہے، وہ نصیحت یاد رکھنا، لا تدع ان تقول بعد كل صلاة رب اعنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک او کما قال۔ بیٹا ہر نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا۔ یہ حضور نے محبت میں آ کر وظیفہ بتایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، بیٹا مجھے آپ سے پیار ہے، میں محبت میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، میرا یہ تحفہ قبول کر لینا۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آسان الفاظ ہیں، یاد کر لیں۔ جیسے ہی امام سلام پھیرے
ہر فرض نماز کے بعد یہ جملے کہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب۔ اب ان کا مفہوم کیا ہے؟ بڑا پیارا مفہوم، اے میرے رب اعنی علی ذکرک، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ چند مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان مقامات میں ایک مقام آخر رات ہے، جوف اللیل الآخر، صبح سحری کے وقت دعائے سحرگاہی، دعائے تہجد یہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایک وقت فرض نماز کے بعد کا وقت ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا رد نہیں ہوتی، توجہ سے مانگنی چاہیے، ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم مانگتے ہی کوئی نہیں اللہ سے۔ جتنا زور ہم دنیا سے مانگنے پر لگاتے ہیں، اس سے آدھا زور اور توجہ اور وقت اللہ سے مانگنے پہ لگا دیں تو ہمیں وہ کچھ ملے جو ہم سوچ نہیں سکتے، اتنا ملے کہ ہم سنبھال نہیں سکتے۔ اور یہ بڑی جامع دعا ہے، رب اعنی علی ذکرک، اللہ مجھے اپنے ذکر کرنے کی توفیق دے، اپنے ذکر کرنے میں میری مدد فرما، وشکرک، یا اللہ مجھے میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وحسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری بہترین عبادت کرتا رہوں۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ دیا حضرت معاذ کو، کئی تحفے دیے۔ حضور سواری پہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار دراز گوش پر سوار ہوئے۔ عرب میں اس وقت عام سواریاں کیا تھیں؟ بڑی سواری اونٹ، اونٹ پہ چڑھنا اترنا ذرا وقت لگتا ہے، اس کو بٹھانا پڑتا ہے۔ عام سواری گدھا۔ ہمارے آقا کی طبیعت بہت سادہ تھی، آپ نے گدھے پہ سواری فرمائی، تو آپ گدھے پہ سوار تھے، ادب کی وجہ سے ہم دراز گوش کہتے ہیں گدھے۔ آپ دراز گوش پہ سوار تھے، حضرت معاذ کو پیچھے بٹھا لیا، پیچھے بٹھا لیا۔ چل رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پکارا، یا معاذ، معاذ۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میری خوش بختی، آپ نے بلایا، میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر فرمایا یا معاذ، ساتھ ہی تو بیٹھے، بینی و بینہ لیس بینی و بینہ الا موخرۃ الرحل او کما قال، میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی لکڑی تھی بس۔ اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں یا معاذ۔ میں نے پھر کہا لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بخت جاگ گئے، آپ نے بلایا، میں حاضر۔ آپ نے تیسری بار پھر فرمایا یا معاذ، میں نے تیسری بار کہا لبیک و سعدیک، 3 بار بلا کر چکنا کیا، ہوشیار کیا،
متوجہ فرمایا، اور متوجہ کر لینے کے بعد ارشاد فرمایا معاذ، جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کی گواہی دی، اس پہ دوزخ حرام ہے، اس پہ دوزخ حرام ہے۔ یہ معاذ حضور کی تربیت کا یہ اثر تھا، اور پھر یوں عبادت کی۔ کہتے ہیں کہ 2 بیویاں تھیں، جب ایک بیوی کے گھر میں ہوتے تو دوسری بیوی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے، فرماتے تھے یہ انصاف کے خلاف۔ اور جب دوسری بیوی کے گھر میں ہوتے، اس کی باری میں ہوتے، تو پہلی بیوی کے گھر کا پانی تک نہیں نوش فرماتے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ تمہیں شوق ہے، ہمت رکھتے ہو تو کر لو 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر 1 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں اور اس نے ان میں عدل نہیں کیا، کل قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک حصہ بالکل خشک ہوگا، فالج زدہ ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ نا انصاف آ رہا ہے، دور سے پہچانا جائے گا۔ عدالت ضروری ہے، اور یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، جوان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے دولت آ گئی۔ آج کے حکمران غربت مٹانے کا نعرہ لگا کر غریب کو مٹا رہے ہیں، غریب کا گلا دباتے ہیں، سب کچھ اپنے لیے ہے۔ اسلام کا قانون تو آنے نہیں دیتے، ایک دفعہ نافذ کر کو تو دیکھ لو 100 قانون تم نے تجربے کیے ناکام ہوئے۔ ظالمو، ایک دفعہ تو اسلام کو آنے دو، ایک دفعہ تو محمد عربی کا نظام آنے دو، برکت تو دیکھو۔ لیکن یہ سارے اس پر متفق ہیں کہ امریکہ کا نظام آئے، یورپ کا نظام آئے، محمد کا نظام نہ آئے، حضور کا نظام نہ آئے۔ بڑی آسیں امیدیں تم لوگوں نے لگائی تھیں، آج تم نے دیکھا کہ گیس کتنی مہنگی ہو گئی، اور آئندہ بجلی کے بل جو آئیں گے تو پھر تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ 74,000 مسجد کا بل آیا، 74,000۔ اب مجھے آپ بتائیں یہاں کون سی مشینیں چل رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک حاکم ہے، اپنی باندی کو بلایا، فرمائے تھیلی ہے، اس میں 400 دینار ہیں، 400 دینار، 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، حساب خود لگا لینا۔ 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، اور تھیلی میں 400 دینار ہیں، لاکھوں کی رقم بنتی ہے، لاکھوں کی مالیت کا سونا ہے۔ فرمایا جاؤ حضور کے صحابی ابو عبیدہ ابن جراح کو دے آؤ، اور دے کر واپس نہ آنا،
ذرا کہیں ایک طرف ٹھہر کر دیکھنا کہ وہ ان پیسوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ باندی نے وہ امانت جا کے صحابی رسول کو دی اور پھر چھپ کے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور اس میں سے نکالا، فرمایا جا یہ فلاں غریب کے گھر 10 دیا، یہ فلاں غریب کے گھر 15 دیا، یہ فلاں کے گھر 20 دینار دیا، 20 دینار بھی تو 7.5 تولے بنتا ہے نا، یہ فلاں کے گھر اتنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھیلی خالی ہو گئی، تھیلی خالی ہو گئی۔ واپس آ کر رپورٹ دی باندی نے، امیر المومنین ابو عبیدہ ابن جراح کو میں نے جا کر آپ کی امانت پہنچائی، انہوں نے تو 5 منٹ میں لوگوں کے پاس اپنے غلام کے ذریعے یہ رقم بھیج کر تھیلی خالی کر دی۔ میں فرمایا اچھا۔ دوسری تھیلی اٹھائی، اس میں بھی 400 دینار تھے۔ فرمایا یہ لے جاؤ، یہ حضور کے سب سے بڑے عالم صحابی معاذ بن جبل کو دے آؤ، اور ان کو بھی دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں۔ معاذ بن جبل کی خدمت میں آ گئی تھیلی، انہوں نے بھی اپنے خادم کو بلایا، فرمایا فلاں گھر اتنے دے آؤ، 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 فلاں گھر اتنے دے آؤ۔ اور پھر جب تھیلی کو خالی کیا تو اس میں صرف 1 دینار باقی تھا، اس میں صرف 1 دینار باقی تھا۔ یہ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ حکمران تھے، یوں دیتے تھے، ان کو دیتے تھے جو آگے غریبوں میں یوں تقسیم فرما دیتے تھے، کوئی غریب غریب ہی نہیں رہتا تھا، یوں غربت کا خاتمہ ہوتا تھا۔ بھائی یہ گرمی ہے، پنکھے چلا دو، لوگ گرمی میں بیٹھے۔ اب توجہ کریں ذرا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو یمن بھیجا، اپنی آخر عمر میں یمن بھیجا۔ جب انہیں یمن بھیجا تو ان سے انٹرویو لیا، انہیں جو میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں صلاحیت کتنی ہے۔ وہاں بھیجا دین سکھانے کے لیے، وہاں بھیجا لوگوں میں فیصلے کرنے کے لیے، وہاں بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے۔ اب ذرا توجہ کرو، آج تم دین سکھانے والوں کو ٹکے کے برابر نہیں سمجھتے۔ حضور نے ان کو بھیجا، یہ دین سکھانے جا رہے ہیں، بیٹا تھوڑے چلاؤ، تھوڑے، ایک چھوڑ کے دوسرے چلاؤ، یہ کچھ بند کر دو۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا تو ان کو کس طرح بھیجا اور کس اعزاز کے ساتھ بھیجا، بس یہ بات آپ کو بتانی۔ بھیجا تو پہلے تو انٹرویو لیا، ابو داود کی روایت ہے، بما تقضی یا معاذ، معاذ فیصلے کیسے کرو گے، لوگ تمہارے پاس فیصلے لائیں گے تو فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا اقضی بکتاب اللہ، آقا آپ نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، قرآن سے فیصلے کروں گا۔ ان لم تجد فی کتاب اللہ، معاذ اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے تو پھر کیسے فیصلے کرو گے؟ تو جواب میں فرمایا بسنت رسول اللہ، آقا میں آپ کی حدیث اور سنت سے فیصلے کروں گا۔ اب اگلی بات سمجھنا، نوجوان خاص طور پر سنیں، خاص طور پر سنو، توجہ کرو ذرا، یہ بات نظریے کی ہے اور اپنے نظریے ٹھیک رکھا کرو۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ان لم تجد بکتاب اللہ و سنت رسولہ، اگر تمہیں مسئلہ نہ قرآن میں ملے نہ نبی کی سنت میں ملے تو پھر کیسے فیصلے کرو گے؟
انہوں نے ارشاد فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ مجتہد بنایا ہے آپ نے مجھے، آپ نے ہمیں اتنا علم دیا کہ ہم مجتہد بن گئے۔ اجتہد برأیی، میں اجتہاد کروں گا۔ حضور خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی بہ رسول۔ مولا تیرا کتنا شکر ہے، تو نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ سکھا دیا، وہ کہنے کی توفیق دے دی جس پر تیرا رسول خوش ہے، جس پر تیرا رسول راضی ہے۔ حضرت معاذ مجتہد بن کر یمن گئے، اور یاد رکھو پورے یمن نے حضرت معاذ ابن جبل کی بات کو مانا اور معاذ سے پوچھ کر دین پہ عمل کیا۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو معاذ مجتہد تھے اور پورا یمن حضرت معاذ کا مقلد تھا، اور حضور نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں دین کے 4 اصول ہیں۔ ایک قرآن، اس حدیث سے معلوم ہوا، ایک حدیث رسول اور سنت رسول، اور ایک مجتہد کا اجتہاد۔ جیسے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد ہیں، ہم ان کے اجتہاد کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے یمن والوں نے حضرت معاذ کے اجتہاد کو تسلیم کیا تھا۔ ہم نبی کی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور چوتھا اجماع علماء، اجماع امت۔ تیسرا اجماع امت ہے، اصول امت کے علماء کا اجماع۔ اور چوتھا قیاس مجتہد۔ اب حضور پاک نے ان کو کتنے اعزاز سے روانہ فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، توجہ رہے آخری جملے ہیں، یہ سواری پہ سوار تھے، یہ جوان سواری پہ سوار ہے، اور حضور پاک پیدل ہے، اور حضور ان کو روانہ کر رہے ہیں، ان کی مشایعت میں ہیں، ان کو رخصت کر رہے ہیں، سیاف کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں معاذ شاید کہ تو آئے اور میں اس دنیا میں نہ ہوں، وَتَمُرُّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور تیرا گزر میری اس مسجد نبوی اور میرے روزے کے پاس سے ہوگا، جب تو واپس آئے گا تو شاید میں دنیا میں نہیں ہوں گا، اور تیرا گزر میری مسجد اور میرے روزے کے پاس سے ہوگا۔ بس یہ کہنا تھا کہ معاذ تو پھوٹ کے رونا شروع، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے معاذ کہ حضور کی پکی جدائیگی ہو رہی ہے، اور حضور کا حکم ہو رہا ہے، اور مجھے بھیجا جا رہا ہے۔ حضور نے تسلی دی، حضور پیدل ہیں، یہ عزت بخشی حضور نے دین سکھانے والے کو۔ تم دین سکھانے جا رہے ہو، تم سواری پر، میں پیدل۔ حضور پیدل ہیں، وہ سواری پر ہیں۔ پھر حضور نے تسلی دی، فرمایا نہ معاذ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں مدینہ میں، تو یمن میں، تو میرا محب، میں تیرا محبوب، میں تیرا محب اور تو میرا محبوب۔ محبت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ضابطہ یہ ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو دنیا فانی ہے۔ بس میں تجھے ضابطہ بتا رہا ہوں، ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون اینما کانوا حیث ما کانوا، دن قیامت کا ہوگا میرے ارد گرد، جنت میں میرے پڑوسی، جنت میں میرے ساتھی، جنت میں میرے رفیق، جنت میں میرے ہمسائے کون ہوں گے؟ جو تقوی والے ہیں۔ تو بھی تقوی والا ہے، جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اب یمن میں جا رہا ہے تو کیا ہوا، جدائیگی ہو گئی تو کیا ہوا، عرب و عجم میں
جتنے تقوی والے ہیں وہی جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون اینما کانوا. واہ، ہمارے لیے خوشخبری آ گئی. اینما کانوا، اینما کانوا، وہ میرے زمانے میں ہوں، وہ پہلی صدی میں ہوں، وہ تیسری صدی میں ہوں، وہ 14ویں صدی میں ہوں، وہ 15ویں صدی میں ہوں، بس جس نے تقوی اختیار کیا حیث ما کانوا، وہ مدینہ میں ہوں، وہ یمن میں ہوں، وہ عرب میں ہوں، وہ عجم میں ہوں، وہ امریکہ افریقہ میں ہوں، وہ آسٹریلیا انٹارکٹکا میں ہوں، وہ ایشیا میں ہوں، وہ عرب عجم پاکستان ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش میں ہوں، جہاں بھی ہوں کوئی پرواہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون اینما کانوا حیث ما کانوا. زمانہ کوئی سا بھی ہو، ملک کوئی سا بھی ہو، تقوی والے ہو، کل جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوسی ہوگے، حضور کے رفیق ہوگے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگے. یہ خوشخبری آپ نے ارشاد فرمائی اور حضرت معاذ کو روانہ فرما دیا. اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.